بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ایک حدیث لے کر آپ احباب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ رب العزت خطائیں معاف فرما دیتا ہے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہمیں ضرور بتلائیے کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت خطائیں معاف فرما دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ ارشاد فرمایا، تنگی کے باوجود وضو کرنا، وکثرت الخطا الی المساجد، اور زیادہ سے زیادہ مسجد کی طرف چلنا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط، یہ شیطان کے خلاف تمہاری جنگ کی چھاؤنی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک ارشاد فرمایا، تنگی کے باوجود، ناگواری کے باوجود وضو کرنا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ناگواری سے مراد یہ ہے کہ سخت سردی کے باوجود اور تکلیف کے باوجود وضو کرنا، یعنی جب انسان کی طبیعت گوارا نہ کر رہی ہو، سخت سردی ہو، انسان کا جسم پانی کو برداشت نہ کر رہا ہو، اور انسان کا نفس یہ کہہ رہا ہو کہ ابھی پانی ٹھنڈا ہے، آج وضو نہ کرو، نماز کی طرف نہ جاؤ۔ تو ارشاد فرمایا، جب انسان نفس کے خلاف کرتا ہے اور اللہ رب العزت کا حکم مانتا ہے اور سخت سردی میں وضو کرتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔